بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آج نشست کا موضوع ہے کلمہ توحید کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح. اس عظیم جملے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے: نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نمبر 2، رسول کا کیا معنی ہے؟ نمبر 3، محمد الرسول اللہ اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کیا معنی ہے؟ نمبر 4، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ نمبر 5، بعض شبہات کا ازالہ، بعض غلط فہمیوں کا ازالہ. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے یہ جان لیں کہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ مختصر تفصیل سے. جب تک یہ دوسرا حصہ ہم نہیں جان لیتے تو پہلے حصے کا ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات اس اہمیت کے تعلق سے، رسول پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے. ارکان ایمان 6 ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو بری ہو. ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ ارکان، یہ ستون ہے ایمان کے. ایمان کی عمارت انہی 6 ستونوں پر قائم ہے. ایک ستون نہیں تو عمارت گر جاتی ہے. تو یہ اس موضوع کی مختصر سے میں اہمیت بیان کروں. 2 چیزیں یاد رکھیں: کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے اور ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر ایمان کسی بھی مومن کا صحیح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک یہ رسولوں پر ایمان کے تعلق سے ہم نہ جان لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نسب: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم جو ہے قریش میں سے ہے، قریش قبیلے میں سے. اور قریش کا قبیلہ جو ہے بن عدنان، اور بن عدنان جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ السلام. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف. کنیت ابو القاسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا تو ابو القاسم کنیت ہے. نام، یہ 5 نام صحیح حدیث میں آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں محمد ہوں، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا مخلوقات میں سے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام تھا بھی نہیں. انمول ہے، خاص نام ہے، خاص شخصیت کے لیے. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، ماحی مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، حاشر میدان محشر میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا، اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ، ہاتھیوں والا سال. تاریخ نہیں لکھی، کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے. بعض نے کہا 9 ہے، بعض نے کہا 10 ہے، بعض نے 11 اور بعض نے 12 کہا ہے.
اور سب سے جو قوی قول ہے وہ 9 تاریخ کا ہے، جیسے کہ مورخین کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے، اس پر اتفاق ہے۔ 12 ربیع الاول امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ 12 ربیع الاول میں شدید اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ والدین کے نام، والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب۔ بیویاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے بعض کے نام سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب۔ بچے 7 تھے، ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ یہ بغیر ترتیب کے ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں: قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، عبداللہ اور ابراہیم۔ اور سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی۔ رشتہ دار 11 چچے تھے، 6 پھپھیاں۔ مسلمان ان میں سے صرف 3 تھے، 2 چاچے اور 1 پھوپھی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک، آئیے دیکھتے ہیں۔ چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز، چودھویں کے چاند جیسا۔ چہرے کے متعلقات: رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، بھویں باریک اور کامل، آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ لیا کرتے تھے، اتنی گھنی داڑھی تھی۔ سر، گردن اور بال کے تعلق سے: سر بڑا، گردن لمبی، بال لمبے، درمیان سے مانگ اور سفید بالوں کی تعداد 20 تھی۔ آپ دنیا میں ایسی شخصیت جانتے ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال بھی گنے گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے صرف سنت کو محفوظ نہیں کیا، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ نہیں کیا، داڑھی کے سفید بال کتنے یہ بھی گن لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ قد و قامت اور جسامت: قد خوبصورت، قامت معتدل، جسامت معتدل، بدن بھرا ہوا، کندھے چوڑے اور قدم کشادہ۔ یہ حلیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے: اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سب سے پہلے وحی تھی غار حرا میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ اور جو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام ہے دین اسلام کا، یاد رکھیں، سب سے پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچا امتی ہے تو جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو دین کی بنیاد علم ہے، اور علم حاصل سے کیا جاتا ہے۔ اقرأ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ علم والی امت ہے، اور جب بھی اس امت نے علم کا اہتمام کیا، خاص اس دین کا اہتمام کیا، یہ امت سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئی، ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور جیسے اس امت نے علم کے راستے کو چھوڑا تو سب سے ذلیل اور خستہ حالت اس امت کی ہوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس فرمان سے: یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ کپڑا اڑنے والے اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو۔ کس چیز سے آگاہ کرو؟ شرک سے آگاہ کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، 23 ایئرز، صرف 23 سال. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ، 23 سالوں میں جو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا، وہ نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے. جگہ مکہ کا شہر، ہر طرف سے پہاڑ اور صحرا، جہاں پر پانی ملنا بھی مشکل ہے. پوری دنیا سے کٹ تھا یہ علاقہ، پوری دنیا سے کٹ تھا. چند سالوں کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کلمہ توحید کا پیغام فرانس تک پہنچ چکا، یورپ تک. عجب بات دیکھیں آپ، یہ ہند اور سندھ اور یہ جگہ جو ہے، سبحان اللہ، 23 سالہ زندگی وحی کی زندگی ہے. اور یہ دو حصے میں اس 23 سال زندگی کی تقسیم ہوئی. 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی، بس ایک ہی پیغام تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. بس یہ پیغام تھا. نماز کا حکم، نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی، یعنی مکہ میں ہوئی، لیکن تفصیلات پھر بعد میں مدینہ میں مکمل ہوئی. تو پورے پہلے 10 سال جو ہیں مکی زندگی میں صرف اور صرف توحید تھا. آج دعوت توحید کے لیے اگر ہم 2 درس ایک ساتھ دے دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیا ہے توحید، توحید رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی نماز پہ بات کرو، کبھی زکوٰۃ پہ بات کرو، کبھی روزہ پہ بات کرو، کبھی حسن اخلاق کی بات کرو، رشتہ داری کے تعلق سے بات کرو، کیا توحید کو پکڑا ہوا ہے. 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی. اور نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دی؟ صرف توحید کی 950 سال. سوچ سکتے ہیں دوسری دعوت تھی؟ نہیں تھی. کیوں؟ توحید کو نہیں مانا تو دوسری کیا دعوت دیتے؟ اس سے نماز کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی. اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے، ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، شرک سے توبہ کرو. اگر شرک ہے تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہیں رہتی. تو شرک سے توبہ سب سے پہلے. یا المدثر قم فانذر، شرک سے لوگوں کو آگاہ کر. اور جو مدنی زندگی 10 سالہ، پھر نماز کی تفصیل ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، باقی سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ مدینہ میں ہوئے. کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی. تو رسول کو الگ بیان کیا اور نبی کو الگ بیان کیا. تو رسول اور نبی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھ، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اور شرعی معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی وحی کو پہنچانے والا. جس وحی نازل ہوتی ہے وہ پھر اس وحی کو آگے بھی پہنچاتا ہے، وہ رسول ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی جب تک شرک نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جو عرصہ ہے وہ 100 سال کا عرصہ ہے. اس میں کوئی شرک تھا ہی نہیں، اس لیے رسول بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں معروف شفاعت کی حدیث میں لوگ جب جائیں گے اور عرض کریں گے نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری سفارش کی تاکہ حساب کا آغاز 50,000 سال کے دن ہے، ابھی تک حساب نہیں شروع ہوا.
تو اپنے عرض میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں ہے، یاد رکھیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک تھا ہی نہیں. جنت سے اترے زمین پر مومن موحد، اولاد مومن ہے موحد ہے، اولاد بڑھتی گئی توحید باقی رہی. اب باقی گناہ تھے، قتل بھی ہوا، حسد بھی ہوا، اور جرم بھی ہوئے، بدکاریاں ہوئی، زناکاریاں ہوئی، گانے بجانے ہوئے، بہت کچھ تھا، لیکن شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. 5 بت، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت نہیں تھے. حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے پھر ان کی تعظیم کی گئی، قبروں کی تعظیم کی گئی، پھر ان کو بعد میں جب علم جاتا رہا معبود بنایا گیا. جیسا کہ سر عبداللہ بن عباس عنہما فرماتے ہیں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. تو نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں کیا معنی؟ کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ کا معنی، یہ جملہ اسمیہ ہے. محمد مبتدا ہے، رسول خبر ہے، مضاف ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسم الکریم مضاف الیہ ہے. تو محمد کی خبر ہے رسول اللہ، یعنی یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہے. اللہ کے فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. تو اس جملے میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا معنی، اشہد جملہ فعلیہ ہے، فعل ہے. اچھا، اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں. گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور گواہی کے لیے علم اور یقین کا ہونا فرض ہے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو علم یقینی کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی جب قاضی کے پاس کوئی مسئلہ پہنچتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کو بلاتا ہے، تو کون گواہ صحیح ہوتے ہیں؟ ان میں سے گواہوں میں سے کس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ جس کو شک ہو یا علم یقینی ہو اس مسئلے کا. علم یقینی، جب میں کہتا ہوں اشہد، تو میں دوسرے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم یقینی ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی علم اور یقین کی بنیاد پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان یہ توکید کے لیے، تاکید کے لیے ہے. اس گواہی کی مزید تاکید ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں. شک کرنا کفر ہے. جس نے شک کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، صرف شک کیا، وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. گواہی بھی ہے، پھر تأکید بھی ہے اس گواہی کی. عبدہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے سب سے افضل بندے. اور عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبد کو معبود بنانا غلو ہے، حد سے تجاوز ہے، اور غلو کی کوئی گنجائش نہیں. جس نے بھی معبود میں سے، جس نے بھی بندوں میں سے، عبد میں سے کسی کو معبود کا درجہ دے دیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ غلو کرنا کفر ہے. رسولہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے ایک پیغام کو پہنچانے والے سب سے افضل رسول ہیں، اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول کو جھٹلانا، تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی، اور تکذیب کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اب حقوق کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے درود کا، اور ہم سب جانتے ہیں ہر مسلمان، ہر فرقے والا، ہر مسلمان، جتنے بھی فرقے مسلمانوں کو، سب کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جاتا ہے.
اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی. اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اسے مجھ پر درود نہ بھیجا. بدبختی ہے یہ، بخیل ہے ایسا شخص. دوسرا حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، احترام اور تعظیم کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور توقیر اور تعظیم فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات. یہ آیات جانتے کیوں نازل ہوئی، کس پہ نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا پیغام ہے ان آیات میں. ایک مرتبہ ایک وفد آیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے اب اس وفد کا امیر کس کو بنائیں. اب امیر ہوتا ہے نا، تاکہ سفر میں جائیں گے، سفر کا امیر بھی ہوتا ہے، پھر ان کو کون دین سکھائے گا، تو ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو امیر بنائے. سیدنا عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا نام دیا کہ فلان شخص، ان میں سے فلان شخص ہو. آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو انہوں نے کوئی دوسرا نام دے دیا. سیدنا عمر خطاب ذرا غور سے، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر کیا تو نے میری مخالفت ہی کرنی تھی؟ جو میں نے نام دیا تو نے کوئی اور نام دے دیا. ابو بکر صدیق نے جواب میں یہ فرمایا میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا، میری رائے تھی میں نے دے دی، بس اتنی سی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پوری امت میں الشیخان کون ہیں؟ جب کہا جاتا ہے الشیخان ابوبکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف تھوڑی سی شاید آواز زیادہ ہوئی، ساتویں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کو پسند نہ آیا. غور کریں ذرا، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ خوب جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، جیسے کہ ایک دوسرے سے تم گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. کس کے عمل کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ہمارا جس دن مسکینوں فقیروں حقیروں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے عمل ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو جانتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے کہ کہیں تمہارے سارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو، صرف تھوڑی سی آواز بلند ہوئی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے سامنے سر اٹھانا بھی جرم ہے، حدیث کے سامنے حدیث سے بڑھ کر بولنا بھی جرم ہے.
یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ حدیث دوسری وحی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور عجب ہے ان لوگوں پر جو حدیثوں کا مکمل انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن ہی، قرآن پہ عمل کرو. واللہ حدیث کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے عمل قرآن مجید پہ بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں قرآن مجید سے، 2 رکعت جو پڑھتے ہو فجر کی نماز قرآن مجید سے دکھا دیں مجھے، واللہ بغیر حدیث کے پڑھ نہیں سکتے آپ. تو پھر یہ فتنہ، یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ جاہل لوگوں کے ایجاد کردہ شر ہے، یہ شیاطین الانس کے ایجاد کردہ شر ہے. جو بھی شخص تمہیں ملے یہ قاعدہ زندگی کا بنا لے. آج سن لیں مجھ سے، جو تمہیں کہے کہ یار حدیث میں بعض حدیث ایسی ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، یا قرآن کافی ہمارے لیے، یہ حدیث ضروری نہیں ہے، اس شخص سے فوراً دوری اختیار کر لیں. بس یہی نجات کا راستہ ہے. فوراً اس کی بات سنے نہیں، سگا باپ کیوں نہ ہو یہ بات نہ سنے. دوست تو دور کی بات ہے، اگر والدین بھی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو ان کی بات چھوڑ دیں اور اس تعلق سے کبھی بھی ان سے بات نہ کریں. ان کا احسان باقی رہتا ہے، دنیاوی احسان باقی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. تیسرا حق محبت کا، اور ہم سب دعوے دار ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد، بچے اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اولاد، والدین اور اس دنیا کے سارے لوگ، جس میں بیوی بھی شامل ہے، دوست احباب بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں. جب تک کہ آپ سے محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوتی اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری طرف میرے پسندیدہ امام کا فرمان ہے. تب پتہ چلتا ہے محبت کہاں پہ ہے اور کس کی غالب ہے. زبان سے ہم سب دعویٰ کرنے والے ہیں، یقین تو تب ہوتا ہے ہم عمل کس کے قول پہ کرتے ہیں. جب بیوی کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بیوی کی بات کو مان لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں. چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. کون نہیں چاہتا ہم میں سے اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہم سب محتاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، واللہ سارے کے سارے محتاج ہیں. لیکن ایک راستہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. سر جھکانا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا یا رسول اللہ ومن يأبى؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ سب اکرام نے عرض کی حیران اور پریشان ہو کر قال یا رسول اللہ ومن يأبى؟ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری فرما برداری کی، میری اتباع کی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی، جس میرے نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پانچواں جو سب سے اہم پوائنٹ میں سب سے آخر میں رکھا ہے، درود، توقیر، محبت، اتباع سب کرتے ہیں اور سب دعویٰ کرتے اور کرتے بھی ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے جسے اکثر لوگ غافل جانتے نہیں ہیں، جو بنیاد ہے، رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے عظیم حق ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسالت پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. حکم ہے، ایمان لانا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اور فعل امر وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے یہودی نصارہ میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو میرا نام سنتا ہے ثم يموت ولم يؤمن، پھر وہ مر جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، بالذی ارسلت به، ایمان نہیں لاتا کس چیز پہ؟ بالذی ارسلت به، جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی دین اسلام، کلمہ توحید. الا کان من اصحاب النار، الا کہ وہ اصحاب النار میں سے ہو، جہنمی. جو رسالت پر ایمان نہیں لے کے آیا تو مسلمان ہی نہیں ہے، دار اسلام سے خارج ہے. یعنی جس کو رسول پر ایمان کا ذرا سا بھی شک ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. رسالت پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. یاد رکھیں درود صرف وہی پڑھے گا جو تعظیم کرتا ہے، اور تعظیم وہی کرے گا جو محبت کرتا ہے، اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے، اور اتباع صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس ترتیب سے یاد کریں گے تو آپ کو حقوق 5 یاد آ جائیں گے. درود بغیر تعظیم کا ممکن ہے، جو تعظیم نہیں کرتا تو کیا درود پڑے گا؟ وہ درود کرتے سے تو ہم تعظیم کرتے ہیں. بغیر محبت کسی تعظیم کر سکتے ہیں آپ؟ محبت و تعظیم بھی ہے. بغیر اتباع کی محبت ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور بغیر ایمان کے اتباع ممکن نہیں ہے. تو یہ 5 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ 5 حقوق ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسالت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ نمبر 1، ہم نے کہا نا مجھے رسالت پر ایمان ہے، مجھے ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ یہ جملے سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ 4 چیزیں یاد کر لیں. نمبر 1، خبر کی تصدیق. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تصدیق کرنا فرض ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے. کس سے ہمیں ملا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تصدیق فرض ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تصدیق کرنا فرض ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت. میرا ایمان ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں، اور انکار وہ کرتے ہیں جو کون انکار کرتا ہے؟ جنت میں جانے سے کون انکاری ہے؟ جو اتباع نہیں کرتا، جو نافرمان ہے. ابھی تو بتایا میں نے. میرا ایمان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے. جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا. وجعلناه للناس آية، اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دیا. واعتدنا للظالمين عذابا أليما، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ بھی ظالم تھے. ہر زمان جو بھی ظالم آتے رہیں گے، جو ایسا ظلم کریں گے، یہی سزا ان کے لیے بھی ہے. قوم نوح نے کتنے رسول کو جھٹلایا؟ ایک رسول کو جھٹلایا نا. لفظ کیا ہے؟ کذبوا الرسل. کذبوا الرسول یا کذبوا الرسل، دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول سنگولر ہے، مفرد ہے.
رسول جمع ہے، جمع تکسیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تھا؟ تو جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ ہر رسول کا یہی ایک ہی پیغام تھا، جس نے ایک کو جھٹلایا گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ رسالت کو جھٹلایا، بنیادی پیغام کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا۔ سزا کیا ملی؟ اغرقناہم، غرق کر دیا۔ اور یہ سزا ہر اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے ہے جو رسالت کا منکر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو پانی نے غرق کیا، جو لوگ رسالت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر سزا ہے۔ پانی میں غرق ہونا تو آپ کے عمل منقطع ہو گئے، مر گئے نا، دنیا سے چلے گئے نا۔ اس سے بڑھ کر سزا یہ ہے کہ کوئی شخص کی عمر لمبی ہو جائے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے، یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے۔ رسالت پر ایمان کا دوسرا طریقہ حکم کی تعمیل کرنا۔ جو بھی ہمیں حکم ملا ہے، خبر کی تصدیق، حکم، جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احکام دیے ہیں۔ کوئی ایک مثال دیتا ہے؟ کوئی حدیث میں حکم ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی عف اللحى، بارک اللہ فیک۔ آپ سلام کا فرمان ہے عف اللحى، داڑھی کو چھوڑ دو۔ فعل امر ہے، فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا۔ جو بھی آپ کو حکم ملتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرنی ہے۔ دوسرا، تیسرے نمبر پہ، اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں اسے فوراً لے لو، جو بھی حکم دے۔ تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے فوراً رک جانا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی آیت کریمہ کی کنٹینیوشن جو ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جس چیز سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں فوراً اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تقوی کے بغیر نہ تو حکم پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ نہیں سے منع کردہ چیز سے رک سکتے ہیں۔ کوئی نہیں کی مثال، کسی حدیث میں آپ سے کسی سے منع کیا ہو؟ ایک حدیث بتا دیں۔ نہیں، یہ تو حکم منع کی دلیل کہ آپ سے کسی چیز منع کیا ہو، کوئی ایک حدیث۔ شراب منع ہے، زنا منع ہے، سود منع ہے، جو بھی شرک منع ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نہیں کا صیغہ جو ہے بعض اوقات لا کے لفظ سے ہوتا ہے، نہ کرو، اور بعض اوقات حکم سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خبر سے بھی ہوتا ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کس چیز سے منع کیا گیا؟ بدعت سے۔ نہیں کا لفظ مفہوم میں موجود ہے، تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پہ عبادت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، یہ چوتھی چیز ہے۔ رسالت پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ان چار چیزوں سے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا۔ پہلے کیا تھی؟ خبر کی تصدیق، دوسری حکم کی تعمیل، تیسری جس سے روک دیا گیا اسے فوراً رک جانا، چوتھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، اور اس کی دلیل وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، جلدی سے بتائیں۔ کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حق کیا بیان کیا تھا؟ درود، دوسرا توقیر و تعظیم، تیسرا محبت، چوتھا اتباع، پانچواں رسالت پر ایمان۔ رسالت پر ایمان کیسے ممکن ہے؟ کیا طریقہ ہے؟
4 چیزیں. کون سی 4 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 زور سے دیکھنا نہیں ہے، کتاب میں نہیں دیکھنا، خبر جو لکھا اس میں نہیں دیکھنا، خبر کی تصدیق کرنا. 2 حکم کی تعمیل کرنا. کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ہم. حکم کی تعمیل کرنا. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا. چوتھے نمبر پہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. یہ خلاصہ یاد رکھ لیں، یہ ڈائیگرام یاد رہے گی نا. کتنی چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں ہیں. ایک حقوق ہے، پھر باقی 9 چیزیں جو ہیں وہ اپنے یاد کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ بات عبادت کی ہوئی نا، تو طریقہ کیا ہے؟ عبادت کی 2 شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. نمبر 1 اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں مخلصین له الدین، اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے تعلق سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے، جو بنیادی حصہ ہے، اسی تشریح میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں، مختصر سے تفصیل سے. دوسری شرط عبادت کی اتباع. اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ آیت یاد کر لیں، تیسری مرتبہ آیت ہم بار بیان کر رہے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. عبادت کی یہ 2 شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے، فهو رد، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو، ہمارا عمل نہ ہو، فهو رد، وہ شخص مردود، اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اتباع کا طریقہ. صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 طریقوں سے ہوتی ہے. ان 6 کو اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بدعت نہیں ہو سکے گی، اور بدعت کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں. نمبر 1 جنس کو جاننا. عبادات کتنی ہیں؟ معدود ہے، ہم جانتے ہیں. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، قربانی عبادت، نذر نیاز عبادت ہے. یہ عبادات ہیں ساری. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی، وہ اس نے اتباع نہیں کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث من احدث فی امرنا هذا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. احداث نئی چیز کو کہتے ہیں نا. جو عبادات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، ساری کی ساری، پورا دین مکمل ہے، اور عبادات بھی سارے مکمل ہیں، اور یہ تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسرے نمبر پر قسم. چلو عبادت جنس تو ایجاد نہیں کرتے ہیں، جتنی ہیں اتنی موجود ہیں، لیکن قسم. نماز ایک عبادت ہے. کتنے قسمیں ہیں؟ سنت نماز ہے، نفل ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی مزید تفصیل ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں وضو کی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد، 2 رکعت طواف کے بعد پڑھتے. سارے کے سارے نماز کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اجمال و تفصیل سے. کوئی نئی قسم ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر جب میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں تو 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد 2 رکعت پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک نئی قسم. نماز تو موجود ہے نا، جنس تو موجود ہے نماز کی، لیکن قسم، یہ قسم کس کا ایجاد ہے؟ کیا؟ پھر دوسری حدیث دیکھیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب کپڑے پہنتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے نئے کپڑے پہننے کے بعد. نہیں، تو آپ سے ثابت نہیں ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. مقدار، ہر عبادت کو قید لگا دی گئی اس کی مقدار میں. فجر کی 2 رکعت ہے، جو 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے نماز قبول ہوگی؟ مردود ہے. کیوں؟ نماز بھی ہے، قسم بھی معلوم ہے، قسم بھی ٹھیک ہے، فرض نماز ہے، لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 رکعت میں
کتنا خیر ہے. سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس میں تکبیر ہے، حمد و ثنا ہے، اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دعائیں ہیں. تو ایک رکعت پڑھنے سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے. 2 رکعت بھی نہیں ہوگی آپ کی. جس نے فجر 3 رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مقدار میں اس نے غلطی کی ہے. چوتھے نمبر پہ طریقہ. نماز کا طریقہ دیکھیں آپ. پہلے رکوع ہے، پہلے سجدہ ہے، پہلے قیام پھر رکوع پھر سجدہ ہے. تو سجدے سے پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں میں نماز سجدے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، سجدہ بہت اللہ کو پسند ہے تو میں سجدے سے نماز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، پہلے سجدہ کروں گا پھر رکوع کروں گا اور پھر میں قیام کروں گا، اس کی نماز ہوگی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ طریقے پر غلطی ہوئی. مقدار تو ٹھیک ہے، 2 رکعت اس نے پڑھی ہے، لیکن آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ آپ کے طریقے کے علاوہ کے کسی اور طریقے سے آغاز کیا ہے. 5ویں نمبر پہ وقت. 2 قسم وقت، ایک عام اور ایک خاص، جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے. عام کی مثال ہے درود پڑھنا. جس نے بھی آپ سے درود پڑھا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوئی خاص وقت کی قید ہے؟ عام ہے، مطلق ہے، جب بھی کوئی درود پڑھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا یہ خاص وقت نہیں جس کو تم نے خاص کیا ہے. اب اس خصوصیت کی اور دلیل ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اذان کی فضیلت ہے، درود کی بھی فضیلت ہے، لیکن اذان کے ساتھ درود کو جوڑ دینا اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ غلط ہے؟ من عمل عملا لیس علم فہو، یہ دلیل ہے. یا خاص وقت کو عام کر دینا. نماز کا خاص وقت ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے، بغیر کسی عذر شرعی کی نماز ہوگی؟ نہیں، اس کا خاص وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے. یہ قاعدہ یاد رکھنا. 6 نمبر پہ جگہ کو خاص کرنا، جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا. بعض عبادات کو جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے، قید لگا دی گئی ہے، اور بعض کو عام کر دیا. اب نماز عام کہیں پر بھی پڑھے، کوئی خاص جگہ ہے متعین نماز کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں میرے لیے سارے کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے. مسلمان جو جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی نماز پڑھتے ہیں. افضلیت مساجد کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. نماز با جماعت پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. میں جگہ کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں اپنے گھر کے فلان کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا فلان جگہ پہ یہ خاص جگہ اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے عام کو خاص کرے بغیر دلیل کے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اب نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، زمین بھی پاک ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے؟ جو لوگ مزارات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں خاص کہ یہ جگہ مبارک ہے، جائز نہیں ہے، بدعت بھی ہے. اور پھر اگر یہ خاص اس پیر کے لیے پڑھی گی یہ رکعت جو ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیں اس جگہ کو مبارک ہونے کی بھی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. خاص جگہ. طواف دیکھیں آپ، طواف کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف ایک جگہ کا طواف ہوتا ہے. طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا طواف کرنا چاہتا ہے عبادت کی نیت سے، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ کی قید لگا دی گئی اس عبادت، طواف کی عبادت کے ساتھ. اس کو عام کرنے کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے، اور دوسری دلیل ہے نہیں. تو یہ 6 طریقے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ جنس نئی نہیں ایجاد کریں گے، جو ہے اتنی ہے. قسم اپنی طرف سے نہیں کوئی بنائیں گے، نہیں. مقدار اتنی زیادہ نہیں، طریقہ بھی ویسا تبدیل نہیں، وقت بھی جو مقرر ہے اس کے مطابق، جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی. ٹھیک. اب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے، جو آپ نے سوچنا ہے گھر میں جا کے، طواف ان 6 چیز، طواف آخر میں لکھا ہے نا، ان 6 چیزوں پر آپ طواف کو کیسے نازل کرتے ہیں. صرف ایک عبادت طواف کو لے لیں، اس کی جنس بھی دیکھیں، قسم بھی دیکھیں، مقدار، طریقہ، وقت اور جگہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں طواف 10 بجے کرنا چاہتا ہوں روزانہ، یہ فضیلت کا وقت ہے، جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہوئی ان میں سے 6 پوائنٹ میں سے؟ کہاں پہ غلطی ہوئی؟ وقت میں. وقت کو خاص
اس نے کر دیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی۔ کوئی شخص کہتا ہے یار طواف 6 چکر لگانے ہیں، میں 7 چکر لگانے ہیں، میں 8 لگانا چاہتا ہوں، ایک زیادہ، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کے ساتھ قبول ہوں گے؟ نہیں، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے۔ ہاں اگر شک کی بنیاد الگ ہے، اگر اس کو شک ہے کہ 7واں یا 8واں ہے، تب تو شک 7واں سمجھ کے 8واں کر لے۔ ایک شخص کو یقین ہے 7 کر چکا ہوں، کہتا ہے یار ایک اور، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہو سکتا دوبارہ موقع نہ ملے، میں 7 نہیں میں 8 کرنا چاہتا ہوں، اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے، 7 بھی اس کے نہیں۔ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہاں؟ مقدار میں۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا کچھ الٹا چکر لگانا چاہتا ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی؟ تو پھر ہوم ورک کیا رہا سارا تو بتا دیا میں نے، جو باقی 2-3 ہیں وہ یاد کر لینا۔ بعض شبہات کا ازالہ آخر میں، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ پہلی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب، سب کا جواب یہی ہے، جی ہاں۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انک میت وانہم میتون۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے وہ فنا ہو کے ہی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، واللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے زندہ والد کو غسل دے؟ والد زندہ ہے، غسل دے، اسے کفن دے، اسے قبر میں ڈال کے مٹی ڈالے اس کے اوپر؟ کوئی کرتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ، زندہ کو دفن کر دیا۔ نہیں، عقلیں کہاں گئی لوگوں کی؟ دلیل تو بالکل واضح ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں آج بھی یہ خدشہ ہے، یہ غلط فہمی ہے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، حاضر اور حاضر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اگر زندہ ہے اور دنیاوی زندگی میں ہے زندہ جیسے کہ کہتے ہیں، تو دنیاوی زندگی زمین سے اوپر بہتر ہے یا زمین کے نیچے بہتر ہے؟ اللہ کے لیے دیکھیں گستاخ کون ہے؟ دنیاوی زندگی بھی ہے، جانتے دنیاوی زندگی مطلب کیا؟ دنیاوی زندگی کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ اس دنیا میں زمین کے نیچے کون سی مخلوق رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، زمین کا کون سی مخلوق رہتی ہے اللہ کے لیے؟ تو دنیاوی زندگی کا معنی ہے نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ ہیں زمین کے نیچے، ہیں بھی دنیاوی زندگی سے زندہ۔ اس لیے پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں غلطی ہوئی، بہتر ہے کہ برزخی دنیاوی۔ برزخی دنیا کہاں سے ایجاد ہوا بھائی؟ دنیا یا تو دنیاوی ہے زندگی یا برزخی ہے، یہ بیچ کی بات کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن دنیاوی زندگی سے نہیں، برزخی زندگی سے زندہ ہے۔ یار وہ تو ہر بندہ زندہ ہوتا ہے، پھر وہ تو کافر بھی زندہ ہے، تو کیا فرق پڑا؟ وہ تو ہر بندہ زندہ ہے، تو یہ کیا کون سی بڑی بات ہوئی؟ یاد رکھیں سب سے عظیم اور خوبصورت اور پیاری برزخ زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے برزخ زندگی۔ لیکن 2 قبریں ہیں ایک ساتھ کہ دونوں کی ایک جیسی ہے؟ ایک کے لیے نعوذ باللہ یہ قبر جہنم کا آگ کا گڑھا ہے، اور اس کے ساتھ والی قبر میں 2 انچ کا فاصلہ، 3 انچ کا فاصلہ ہے، جنت کا باغ ہے۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کی زندگی الگ ہے، لیکن ہے برزخی زندگی۔ شہداء کی زندگی افضل ہے، اچھی زندگی ہے، اور ان سے بہتر زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور سب سے افضل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن ہے برزخی زندگی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ سبب ہے کہ نہیں؟ اس کائنات کے سبب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں؟ جواب کیا ہے؟
نہیں، اتفاق ہے سب کا. کسی کو شک ہے تو بتائے. اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جن انس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، توحید عبادت کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، بہت بڑا اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. قرآن کی آیت بالکل واضح ہے. اور پھر آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر زمین و آسمان کو تو پہلے پیدا کیا گیا ہے، تو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی لوگ دیکھیں جب عقل کام نہیں کرتی جہالت کی وجہ سے پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ زمین و آسمان کی کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ ہاں اگر زمین کی تخلیق آپ سب کی پیدائش کے بعد ہوتی، آسمان کی تخلیق بعد میں ہوتی، یہ آیت بھی نہ ہوتی، کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، تب تو ہم کہہ سکتے تھے. لیکن آیت بالکل واضح ہے، اور اس روشن سورج کی طرح ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی زمین پر ہوئی ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. تو پھر ان سب کی پیدائش، ان سب کے وجود کا مقصد ایک ہے، الا لیعبدون. میں نے آسانی کے لیے صرف ایک جواب ایک سلائیڈ میں، اور یہ آیت یاد کر لیں. یہ علمی درس ہے، اب غلط فہمی بھی یاد کریں، اس دلیل بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں. دلیل کو یاد کرنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تیسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. متفقہ جواب ہے سب کا. کسی کو شک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، انما صرف اور صرف، انا میں، بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا. فرق کیا ہے؟ یوحى الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہی برتری ہے، اور اسی میں عظمت ہے اور بلند درجات ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود، سچا معبود صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہے. بشریت کی دلیل کیا ہے؟ تو اس میں لفظ کون سے ہیں بشر کے؟ بعض نے کہا اچھا یار نور نہیں ہے تو پھر نوری بشر ہے. اس کے جواب کیا؟ مثلکم. واضح ہے کہ نہیں؟ انما قل انما انا بشر مثلکم کیوں ہے؟ بشر کافی تھا، اس لیے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، کوئی اور بشر ہے. تو اس لفظ کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے جیسے ہی بشر ہوں. لیکن برتری کس چیز میں ہے؟ پھر فرق کیا ہے ہمیں اور نبی میں؟ کیا فرق ہے؟ یوحى الی. ہر غلط فہمی کا جواب ہے کہ نہیں؟ جو بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اس سے پہلے کہ وسوسہ شیطان ڈالے، جواب پہلے سے موجود ہے. لیکن شیاطین الانس نہیں سمجھتے، وہ شیطان کے بھی سے بھی بڑے شیطان ہیں، نعوذ باللہ. اچھا دوسری دلیل دیکھ جو اس سے زیادہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. وَجَعَلُوا لَهُ، اور بنا دیے اللہ تعالیٰ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءاً حصہ. یعنی بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. جو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، وہ کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. اسے بڑھ کر کوئی واضح دلیل ہے؟ یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے، غور سے سنیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کی حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حصہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفر مبین ہے. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ. اس جملے میں ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے، حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. اور جس کے دل میں یہ آیت بھی کوئی فرق نہیں ڈالتی تو اس کے لیے ہم کچھ کیا کر سکتے اس کے لیے سوائے دعا کے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو اور سب مسلمانوں کو ہدایت اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن ایک شرط بھی ہے. لیکن حلیہ مبارک معلوم ہونا چاہیے. حلیہ مبارک کیسے جانیں گے؟ پورے اسرائیل میں نے آپ کو دکھا دیے شروع میں، اس کو یاد کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت قد و قامت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، یہ جاننا بہت ضروری ہے. پہلے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن رَآنِ فِي الْمَنَامِ، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، اس نے حقیقت مجھے دیکھا. فإن الشیطان، بے شک شیطان، لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ومن کذب علی متعمدا، اور جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی، میرے طرف جھوٹی بات منسوب کی، فلیتبوأ، وہ تلاش کر لے، مقعدہ من النار، اپنی جگہ آگ میں تلاش کر لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ممکن ہے. لیکن جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو تو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا ضروری ہے. اور جس نے نہیں دیکھا، اگر وصف سے بتایا جائے کہ ایسا ہی وصف ہے تو ایک خاکہ سا بن جاتا ہے، اگرچہ 100% نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، ان کی وفات میرے پیدائش سے پہلے ہو گئی. والد صاحب سے میں نے سنا کہ ان کی جو شکل و صورت تھی کیسی تھی. میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے. جب خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا والد ہی ہے. لیکن جب دادا کو دیکھتا ہوں تو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ میرا دادا ہے، یقیناً. ٹھیک ہے نا؟ یقیناً نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ جو صفات مجھے بتائے گی اس کی طرح کا تو یہ شکل دیکھی ہے میں نے. ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتا. تو اس میں کوئی فرق ہے، اگر ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نا. لیکن جب ہم بات کریں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پہ پھر احتیاط کی ضرورت ہے. صحابہ کرام اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس لیے خواب میں آتے تھے، وہ پہچان لیتے تھے. اسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ غور سے صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں بھی مزید اس کی تشریح ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کوئی شخص آ کے یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، تو اس سے پہلے کہ وہ خواب سنتے عبداللہ بن عباس یہ سوال کرتے اس شخص سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کس کو دیکھا ہے. تو حلیہ مبارک پوچھ لیتے، وصف پوچھ لیتے. اگر صحیح ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے مطابق ہوتا تب تو خواب سن لیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جیسا نہ ہوتا تو خواب بھی نہیں سنتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اور سائل نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو جب وصف بتا دیتے تھے تو جنہوں نے دیکھا تو وہ تصدیق کر سکتے ہیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خوابوں کے اس چور دروازے سے دین میں بہت سارے بدعات اور خرافات نے جنم لیا ہے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے فلان بزرگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں یہ درود دیکھ، فلان درود دیکھے گئے، درود تاج ہے، درود لکی ہے، درود فاتح ہے، یا فلان ذکر دیکھے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں آئے اور اس مدرسے کو جو ہے نا بنیاد رکھے گئے ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز کہتا رہتا ہے. سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق، حلیہ مبارک کے مطابق، تو اس نے صحیح دیکھا. شیطان مردود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور حلیہ مبارک نہیں اختیار کر سکتا. اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی، اور نہ وہ کر سکتا ہے. کیا اس حدیث میں، کسی حدیث میں بھی ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا؟ کسی حدیث میں ہے کہ شیطان میرا نام نہیں لے سکتا؟
ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. تو فرق کیا دونوں میں؟ میرا نام نہیں لے سکتا اور میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی شیطان آ کے کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں، لیکن حلیہ آپ سلام جیسا نہیں ہوگا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بعض کتابوں میں عجب ہوتا ہے. بہجت القلوب ایک رسالہ ہے جو محمد ذکری صاحب نے لکھا ہے. ان میں وہ لکھتے ہیں فضائل حج کے تعلق سے کہ فضائل حج جو کتاب ہے یہ اوپر رکھی ہوئی تھی، تو میں نے آپ سے خواب میں دیکھا، وہ فضائل حج کی طرف دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید داڑھی تھی اور اینک پہنی ہوئی تھی. کیا یہ خواب سچا ہے؟ نہیں نہیں، حقیقت لکھا ہوا کتاب بہجت القلوب پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں، یہ ان کی کتاب ہے، ان کا رسالہ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بات کرتے ہیں، تو نہ ایسی غلط باتیں کیا کریں تاکہ ہم بات کریں یا کوئی رد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنے سفید بال تھے؟ 20 سے زیادہ نہ تھے. اور سفید داڑھی کا کیا معنی ہے؟ کہ شاید 20 کالے بال بھی نہ ہو. سفید داڑھی ہے نا. تو پھر اینک بھی پہنی، اینک کب ایجاد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینک پہنا کرتے تھے. تو اس سے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ فضائل حج بڑی عظیم کتاب ہے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے اور اس کتاب کی تائید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوش ہوئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک یہ نہیں ہے. آخری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ متفق کا فیصلہ ہے سب کا، فل ہاؤس ممکن نہیں ہے. جواب نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں، دلیل چاہیے نا. ارکان کے ایمان میں سے تو سب جانتے ہیں. دلیل کا کیا معنی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دلیل کہتے ہیں نا. آئیے دیکھتے ہیں. اور یہ دلائل سب یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے بیچ میں. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، یہ شاہد ہے، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پہ ہم جھٹلاتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان دو راستوں کے بیچ میں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اولئک، وہ لوگ، ہم الکافرون حقا، وہی حق اور سچے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ رسالت پر ایمان ہر مسلمان پر فرض ہے، ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے. اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو مطلب باطل ہے. باطل کا معنی کفر ہے. تو رسالت پر ایمان لازم ہے. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155 ہے. ان شبہات کا ازالہ، اور یہ آخری سلائیڈ جو ہے آپ ان کو یاد کر لیں. یہ 5 شبہات تھیں جو آپ کے سامنے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب جی ہاں. دلیل سورۃ زمر کی آیت نمبر 30. دوسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56. تیسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ کہف کی آخری آیت نمبر 110. چوتھی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث، جسے مجھے دیکھا اس نے حق دے کے شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا. پانچویں غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ جنت میں جانا ممکن ہے؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155. جزاکم اللہ خیرا واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.